مطلق دم کرنا، صورت کوئی بھی ہو، یہ جو پڑھ کے پھونکا مارا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کننا نرقا فی الجاہلیت، ہم جہالت کے زمانے میں بھی دم کرتے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ کیف تری فی ذالک، آپ کیا حکم فرماتے ہیں کہ ہم دم کرتے رہیں؟ فقال اعرضوا الی رقاکم، جو کچھ پڑھ کے پھونکتے ہو نا وہ میرے سامنے پیش کرو، وہ مجھے سناؤ تم پڑھتے کیا ہو۔ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، دم کرنے میں اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس کے اندر شرک نہ ہو، یعنی ایسے الفاظ نہ ہو کہ کسی بت کا نام لے کے دم کر رہے ہو، کسی اللہ کے دشمن کا نام لے کے دم کر رہے ہو، اللہ کے سوا کسی کو اللہ اور خدا اور معبود قرار دے کر تم دم کرتے پھرو، اس کی اجازت نہیں ہے، مجھے اپنے الفاظ سناؤ۔ دیکھیے سوال بتا رہا ہے کہ پرانی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے نئے طریقے سے ریکمینڈ کروانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، تاکہ کسی قسم کا شک ہے تو وہ کلیئر ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ ایسی چیزوں کو برقرار رکھا ہے جن کے اندر کوئی گناہ یا شرک کی بات نہ ہو، یا ان سے منع نہ کر دیا گیا ہو، اللہ نے ان کو منسوخ نہ کر دیا ہو۔ اور خاص طور سے شرک کے بارے میں ایک پوائنٹ اچھی طرح سامنے آ گیا کہ شرک اللہ کو، اللہ کے محبوب کو سب ناپسندیدہ چیزوں میں زیادہ ناپسند ہے، اور دم کے حوالے سے بھی یہ نقطہ سامنے آ گیا کہ دم اس وقت تک جائز ہوتا ہے، دم اٹ سیلف منع نہیں ہے جب تک اس کے اندر الفاظ غلط نہ ہوں۔ یہ جو لوگ آج کل طرح طرح کے دم کرتے پھرتے ہیں، انتر منتر کالی کلنتر، اور یہ جادو اور دم میں فرق ہی نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کہہ دینا مناسب ہے کہ یہ جو پھونک مارنا ہوتا ہے، یہ جادوگر بھی، اب قرآن کی آیت موجود ہے من شر النفاثات فی العقد، تو جادوگرنیاں بھی پھونکے لگاتی ہیں، لیکن اسی طرح اہل اللہ بھی جادو کا توڑ جب کرتے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھ کر بھی پھونکا لگاتے ہیں۔ تو پھونکے کا جواز میں بتا رہا ہوں کہ پھونکے کے اندر اگر بری تاثیر ہم تسلیم کرتے ہیں تو اچھے پھونکے کی اچھی تاثیر بھی تسلیم کرنا پڑے گی۔ اور یہ جو نظر لگ جاتی ہے، العین حق، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، بخاری مسلم اور بہت سی دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حقیقت موجود ہے۔ سورۃ نون والقلم کی آخری 2 آیتیں نظر بد کا علاج کرنے کے لیے ایک مانی ہوئی اللہ کی رحمت اور اللہ کا کلام ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ مختصر سا دم ہے یہ، اگر ایک بار پڑھ کے پھونکا مارا جائے، پھر 2 بار پڑھ کے پھونکا مارا جائے، پھر 3 بار پڑھ کے پھونکا مارا جائے، جسٹ 1 منٹ کا یہ کام ہے۔ اللہ کے فضل سے جس کو نظر بد لگی ہو اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ نظر بد کے اور کئی علاج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ حدیث منقول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کا علاج کیا اور نظر کا اتارا مخصوص طریقے سے فرمایا۔ یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پھونکا مارنا اور یہ دم کرنا، اس میں ایک جہت یہ ہے کہ کسی کی نظر بد اگر لگ سکتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ نظر خیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوئی ہے۔ برے بندے کی نظر کام کر سکتی ہے تو اللہ کے ولی کی، اللہ کے نبیوں کی نظر
وہ بھی کام کرتی رہی ہے، پھر مان لینا پڑے گا۔ اور پھوکے کی بھی یہی مثال ہے کہ جادوگرنیوں کے پھوکے کام کر سکتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کے پھوکے بھی پھر کام کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق پھونکا لگایا ہوگا نا، ہم تو چھو کر کے پھونکا لگاتے ہیں، تو اللہ کی شان جو ہے اس کے مطابق اس نے پھونکا لگایا۔ تو اللہ نے پھونکا لگایا، اللہ نے روح پھونکی، تو یہ نفخ کا لفظ ہے، وہاں پر نفخ پھونکے کو کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ پھونکا صرف جادوگروں کا نہیں، اللہ کا اپنا بھی ایک پھونکا ہے، اور اللہ کے پیاروں کا بھی اچھے اور حق کے کاموں کے لیے پھونکا ہے، جو برے پھونکے کا برعکس ہے، اس کا الٹ ہے، اس کی ضد ہے۔ قیامت کے قریب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، یہ بھی پھونکا ہے۔ اب یہ جو بندہ سانس لیتا ہے، یہ بھی نفخ، یہ بھی نفس، ملتے جلتے معنی ہیں دونوں کے۔ یہ سانسوں کو انفاس کہا جاتا ہے۔ تو بندے کا سانس اندر باہر آتا اور جاتا، یہ کیا؟ یہ بھی پھونکے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی شان کے لائق روح پھونکی قیامت کے دن، یعنی وہ انسانیت کی ابتدا تھی اور وہ اس دنیا کی انتہا ہوگی، وہ بھی پھونکا ہوگا۔ اور انسان جب دنیا میں مرتا بھی ہے تو اس وقت بھی اس کی پھونک ہی نکل جاتی ہے۔ تو غور کرتے رہیے، وہ ایک الگ بات ہے، کوئی بھی محقق، کوئی بھی مفسر اس پہ اپنے طریقے سے غور کرتا رہے، لیکن جو ہم نے پورا پھونکوں کا اسکیچ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ماننا پڑے گا کہ پھونکے میں کچھ راز ضرور ہے، اور اس کے اوپر دنیا کی ابتدا، انتہا اور دنیا کے درمیانی معاملات کا بہت بڑا دار و مدار ہے۔ تو اس ضمن میں یہ بات پھر کیسے قابل انکار ہو سکتی ہے کہ برے پھوکے جادوگروں کے اور اچھے پھوکے اللہ والوں کے، یہ بھی پھر تسلیم کرنا پڑیں گے۔ اسی طرح دم کرنے کے جواز پر میں نے ایک حدیث جو پیش کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اپنا دم میرے سامنے پیش کرو، میں اسے چیک کروں گا، اگر شریعت کے مطابق ہوگا، اس کے اندر شرک نہیں ہوگا تو میں اس کو الاؤ کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا فی سفر، یہ لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کا اردو میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنے لگا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 5749 5749 اور مسلم شریف میں 5733، ترمذی شریف میں 6064 اور ابن ماجہ میں 2156 اور بہت کتابوں میں گویا یہ حدیث موجود ہے، اور بالکل ایتھینٹیکیٹڈ اور ایکوریٹ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک دفعہ سفر پر تھے، تو عرب کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، رات آ گئی، صحابہ کرام نے ان لوگوں سے میزبانی کی درخواست کی کہ ہمیں رات ٹھہرنا پڑ گیا ہے، آپ ہمیں مہمان کے طور پر اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیں۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ جب صحابہ کرام ان کی مہمانی کے انکار کے بعد ان کے گاؤں کے باہر پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے کہ چلو جیسے کیسے اپنے طور پہ رات گزار لیتے ہیں، تو اس قبیلے کے سردار بابا جی کو، ایک بابے کو سانپ نے ڈس لیا۔ ان کے ایک آدمی نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ باہر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس ضرور کوئی دم ہوگا، اور تم لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تھی، اب وہ دم پتہ نہیں کرتے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن ریکویسٹ تو کر کے دیکھو۔ وہ گئے کہ ہمارے بابے کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ اس کو دم کر سکتے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم تو کرتا ہوں،
لیکن تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی، اب ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم تم سے کچھ ڈیمانڈ کریں۔ انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 30 بکریاں چاہیے۔ 30 اور بعض کتابوں میں 40 کا عدد ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو حدیث میرے سامنے ہے اس میں ایک ریوڑ کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے 10 سے زیادہ بکریاں تو اسے ریوڑ بھی کہا جا سکتا ہے، اور 30-40 بکریاں تو ریوڑ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بکریوں کا ریوڑ چاہیے، بابا تمہارا ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ دم کرو، ہم بکریاں دے دیں گے۔ اس صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، بابا ٹھیک ہو گیا، بکریاں وصول کر لی گئیں۔ اور اس صحابی نے باقی صحابہ اکرام کو بتایا کہ ہم ان بکریوں کو آپس میں تقسیم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کنفرم نہ کر لوں کہ ہم نے جو کیا ہے غلط تو نہیں کیا۔ دیکھو یہ وہی بات آ گئی کہ دم کرنے کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے کہ دم کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں، تو فرمایا جب تک شرک نہ ہو جائز ہے۔ تو یہاں پھر ایک نیا کیس ہے، صحابہ اکرام نے جا کر پوچھا، اس صحابی نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس صورت میں ہمارا وہ بکریاں لے لینا، ان کو آپس میں تقسیم کر لینا درست ہے یا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل لگی فرمائی، آپ نے فرمایا ہاں تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ عرض کے حضور سورۃ فاتحہ پڑھی تھی۔ تو میں تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ واقعی یہ دم ہے۔ اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ شفا بھی ہے، شفا دینے والی سورت۔ تو آپ نے دل لگی فرمائی کہ ٹھیک کیا ہے، بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھنا، کیونکہ دم تو حضور نے سکھایا تھا نا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں کسی اس قسم کے ضدی آدمی سے جب اس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر رہا ہو تو ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کا ایسے لوگوں سے کچھ وصول کر لینا جائز ہے۔ لیکن اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ ہم دین پڑھانے کے لیے پیسے فکس کر لیں، تقریر کرنے کے لیے پیسے فکس کر لیں۔ یہ اور صورتحال تھی اور اس سے ہمارا یہ استدلال کچھ اور ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک دلچسپ حدیث ہے اور بہترین خوبصورت واقعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کی شان اور پھونک مارنے کا جواز، دم کرنے کا جواز، اور اس قسم کے لوگوں سے پیسہ یا مال بکری وغیرہ وصول کر لینے کا جواز، یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں نے آخری 2 صورتوں سورۃ فلق اور سورۃ الناس ان کے دم کی مزید تائید کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔